यीशु मसीह में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। आज हम फिर खुदावंद के हुज़ूर हाज़िर हुए हैं ताकि उसकी बरक़ात को उसके कलाम के वसीला से हासिल कर सकें। और आज जिस मज़मून को मैं आपके साथ पेश करना चाहता हूँ वो है लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद ज़िंदगी की हकीकत। इससे पहले कि हम खुदा का पाक कलाम खोलें, हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद। तेरे रूह का मसा मांग लेते हैं और चाहते हैं खुदावंद तू आज हमसे हम कलाम हो। जैसे हम तेरा पाक कलाम खोलते हैं, तेरा पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करे। तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ज़िंदगी खुदावंद की एक बहुत बड़ी नेमत और बरकत है जो खुदा ने इंसान को अता की है। और जिस नज़रिए के तहत खुदा ने इंसान को पैदा किया था वो यही था कि इंसान खुशी और सलामती और बरक़ात की ज़िंदगी गुजारे। लेकिन जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है तो खुदा ने उसको एक नेमत अता की है कि वो ज़िंदगी से जब थक जाता है, उसका वक्त पूरा हो जाता है, तो खुदा उसको आराम की नींद अता करते हैं। अजीजों, जब इंसान के सांस बंद हो जाते हैं, उसका दिल धड़कना रुक जाता है और उसका दिमाग और बाकी अज़ा काम करना बंद कर देते हैं, तो डॉक्टर हजरात इसको मौत का नाम देते हैं। हकीकत में जो चीज़ इंसान को बुनियादी तौर पर ज़िंदा रखती है वो इंसान का सांस है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में पैदाइश 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में खुदावंद का कलाम फरमाता है, खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। यहाँ पर खुदा का कलाम इस बात को वाज़े करता है कि खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया और दूसरी चीज़ जिसके साथ इंसान ज़िंदा रहता है वो ज़िंदगी का दम है। और यही दो बुनियादी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। जब हम किसी बड़े से बड़े डॉक्टर से भी पूछते हैं तो इससे ज़्यादा वो हमें नहीं बता सकते कि मौत के वक्त क्या होता है, क्योंकि जब इंसान का दम रुक जाता है, उसका सांस रुक जाता है, उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है और उसका दिमाग और उसके बाकी अज़ा काम करना छोड़ देते हैं, तो इसे मौत कहा जाता है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में पैदाइश 3 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है, खुदा का कलाम इंसान के लिए लिखा है कि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। खुदा का कलाम यही बताता है कि खुदा ने इंसान को खाक से बनाया है और वो खाक में वापस लौट जाएगा। खुदा ने अपने पाक कलाम में ज़िंदगी की हकीकत यूँ बयान की है। जब हम ज़बूर 146 और उसकी 4 आयत खोलते हैं तो खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में ज़िंदगी के मुतल्लिक़ ये लिखा है, मौत के मुतल्लिक़ लिखा है, इंसान का दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है और उसी रोज़ उसके सारे मंसूबे फना हो जाते हैं। इसी तरह जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को देखते हैं, पैदाइश 2 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान का दम उसके नथनों में रखा है। खुदा का कलाम ये भी बताता है कि ज़िंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, लेकिन मुर्दे कुछ नहीं जानते।
زبور 6 اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ موت کے بعد انسان کی یاد یا اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ زبور 115 اور اس کی 17 آیت میں خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ مردے خدا کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں۔ جب انسان زندہ ہے تو انسان کسی سے محبت کر سکتا ہے، کسی سے نفرت کر سکتا ہے، کسی سے عداوت کر سکتا ہے، کسی کو اپنا سکتا ہے، لیکن جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس کا دم اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو لکھا ہے وہ انسان نہ کسی سے محبت کر سکتا ہے، نہ کسی سے حسد کر سکتا ہے، نہ کسی قسم کا وہ جذبات جو ہے ان کا اظہار کر سکتا ہے، کیونکہ صرف زندہ انسان جو ہے وہی یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں ایک بڑی خوبصورت آیت اس بات کو بیان کرتی ہے۔ واعظ 12 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے کہ خاک سے جا ملے جیسے پہلے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جسے اس نے دیا تھا واپس جائے۔ عزیزوں، میں نے اس لفظ روح کو عبرانی زبان میں دیکھا، اور عبرانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے روح کے لیے وہ ہے روح، اور روح کا مطلب ہے سانس، ونڈ، دم یا ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے جو چیز انسان سے نکل کر خدا کے پاس واپس جاتی ہے وہ دم ہے حقیقت میں، جس کے وسیلہ سے خدا نے انسان کو ابتدا میں پیدا کیا تھا، اور وہی سانس جو ہے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے۔ ہم جب خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی 11 آیت پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ لازرس سو گیا ہے۔ جب اس کی موت واقع ہو گئی تو یسوع نے کہا لازرس سو گیا ہے۔ اسی طرح خداوند کے زندہ پاک کلام میں ایوب 14 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح آرام کرنے کے لیے انسان لیٹ جاتا ہے، لکھا اسی طرح موت کے وقت انسان لیٹ جاتا ہے اور وہ اٹھتا نہیں جب تک وہ بیدار نہ ہو اور اپنی نیند سے جگایا نہ جائے۔ زبور 13 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے۔ دانیل 12 باب اور اس کی 2 آیت میں خدا کا کلام موت کو نیند سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہتا ہے جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جگائے جائیں گے۔ متی 9 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے یسوع نے کہا کہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ لوکا 8 باب اس کی 52 اور اس کی 53 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع اس گھر میں گیا جہاں ماتم ہو رہا تھا، لوگ رو پیٹ رہے تھے، تو یسوع نے کہا کہ وہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ استیفنس جس کی موت کے متعلق اعمال کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ کیا کہ استیفنس جب اس کو سنسار کیا گیا تو لکھا وہ آرام کی نیند سو گیا۔ عزیزو، خدا کا کلام جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں بادشاہوں کا ذکر ہے، نبیوں کا ذکر ہے، تو اس کے متعلق یہی لکھا ہے کہ وہ لوگ آرام کی نیند سو گئے۔ جب ہم یہی یوحنا اس کا
11वां बाब और एक वाक़या देखते हैं कि जब लाजर को कब्र में से खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदा किया और जब यीशु मसीह उसकी कब्र पर गए तो यीशु मसीह ने हकीकत में अपने शागिर्दों को और दूसरे लोगों को यही बताया कि लाजर जो है वो सो गया है। बेशक वो ख़ानदान बड़ा गमज़दा था, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ गए तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने शागिर्दों को इससे पहले बताया कि लाजरस जो है वो मर चुका है। और जब बैतनिया में खुदावंद यीशु मसीह थे तो मार्था और मरियम और दूसरे लोग उसको मिलने के लिए आए, तो उसकी बहनें लाजर की रो रही थीं और गिरयाजारी कर रही थीं। लेकिन जब लाजर की कब्र पर गए तो खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को आवाज़ दी, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को आवाज़ दी तो खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को कब्र में से आवाज़ देकर बुलाया और लाजर उस कब्र में से अपना कफन बांधे हुए बाहर आ गया। जब लाजर जिंदा हुआ तो सब लोग खुश हो गए और सारे लोग जश्न मनाने लगे। लेकिन लाजर ने जिंदा होने के बाद किसी किस्म का अपना कोई वाक़या, कोई कहानी नहीं बताई कि मौत के बाद वो कहाँ गया था। आया वो आसमान पर चला गया था, किसी और जगह पर वो था, इसके मुतल्लिक लाजर ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि खुदा के पाक कलाम को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा का कलाम यही बताता है कि मौत जो है एक नींद की मानद है। जिस तरह इंसान, अय्यूब की किताब में लिखा है कि जिस तरह इंसान थक हार कर शाम को सो जाता है और वो आराम करता है, और जब इंसान सोया होता है तो उसको किसी बात का इल्म नहीं होता जब तक वो बेदार ना हो। इसी तरह लाजर उस कब्र के अंदर सोया हुआ था, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको आवाज़ दी और वो कब्र में से बाहर आया तो उस वक़्त उस आवाज़ को सुनकर जब वो बाहर आया तो उस वक़्त उसने लोगों के साथ बातचीत की और उसने ज़िंदगी का इजहार लोगों के सामने हुआ कि लाजर ज़िंदा हो गया है। अजीज़ों, खुदा का कलाम इस हकीकत को यूँ बयान करता है कि ज़िंदगी एक खुदावंद की दी हुई बड़ी बरकत और नेमत और शफ़क़त है जो खुदा ने इंसान को अता की है। बेशक जितना हम इसमें से जितनी बातें हम सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो खुदा का कलाम हमें इस वसीले से हमें बताता है कि मौत की हकीकत यही है। जब हम दानियल की किताब और उसका 12 बाब और उसकी 2 आयत में आपके सामने पूरे तौर पर पढ़ना चाहता हूँ। लिखा कि जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जी उठेंगे। इसका मतलब जो कब्र में सो रहे हैं वो उस वक़्त जी उठेंगे जब खुदावंद यीशु ने ज़िंदा करेगा। लेकिन लिखा है बाज़ हयात अब्दी के लिए और बाज़ रसवाई और ज़िल्लत के लिए। मैंने जब इस लफ्ज़ क़यामत को बगौर देखा, कई दफ़ा शायद हम यही सोचते हैं कि आम लोग शायद यही सोचते हैं कि क़यामत का मतलब रोज़े हशर है और शायद वो वक्त है कि जब दुनिया ख़त्म होगी। लेकिन असल में क़यामत का लफ्ज़ी मतलब जो है वो जी उठना है, कि जब लोग अपनी कब्रों में से जी उठेंगे तो उसी को खुदा के कलाम में क़यामत का नाम दिया गया और उसको क़यामत कहा गया। जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 28 और 29 आयत देखते हैं तो यहाँ ये लिखा है, इससे तवज्जो ना करो क्योंकि वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। यानी खुदा का कलाम इस बात को वाज़े करता है कि लोग जब ज़िंदा होंगे
تو اپنی قبر میں سے زندہ ہوں گے. اور لکھا ہے خدا یسوع کی آواز سن کر وہ قبروں میں سے نکلیں گے. اور جنہوں نے نیکی کی ہے وہ زندگی کی قیامت حاصل کریں گے، اور جنہوں نے بدی کی ہے وہ سزا کی قیامت کے واسطے جگائے جائیں گے. جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مزید دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15 باب اور اس کی 50 سے 57 آیت تک خدا کا کلام یہ فرماتا ہے. خدا کا بندہ لکھتا ہے، بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے جس جسم یا بمیہ میں، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے. دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. موت کو نیند سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور ایک دم میں اور ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا. کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور لکھا مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. کیونکہ خدا کا کلام یہاں یہ بتاتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دیں گے، اور جو زندگی خدا انسان کو دیں گے وہ غیر فانی ہوگی، وہ ابدی زندگی ہوگی. اور اس ابدی زندگی میں لوگ ہمیشہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ زندہ رہ سکیں گے. لیکن یہاں پر وہ اسی بات کو واضح کرتا ہے کہ لوگ جو ہے ان کا جسم خدا جو ان کو بدل دے گا جو زندہ ہوں گے. اور باقیوں کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ جو قبروں میں ہیں، لکھا وہ نرسنگے کی آواز سن کر اس قبروں میں سے زندہ ہوں گے اور خداوند یسوع مسیح کو دیکھ سکیں گے اور اس کے ساتھ شامل ہو سکیں گے. اسی طرح خداوند کے زندہ پاک کلام میں پہلا تسلیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 13 سے 18 تک خدا کا کلام اپنے لوگوں کے لیے یوں فرماتا ہے. لکھا ہے بھائیو ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف نہ رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موت کا ذکر کر رہے ہیں اور موت کو نیند کہا گیا ہے. لکھا ہے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف نہ رہو. لیکن یہاں ایک بہت بڑی امید دی گئی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اب اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں ہے. بلکہ خدا کا کلام یہی بتاتا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ قبر کے اندر آرام کی نیند پوری کر رہے ہیں، جس طرح کہ انسان تھک ہار کر سو جاتا ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی لکھا جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے وہ اس کے ساتھ لے آئے گا. تو موت کو نیند کہا گیا ہے. جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے وہ زندہ ہوں گے. چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں، ہم جو زندہ ہیں اور خداؤں کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. یعنی زندہ جو اس وقت یسوع مسیح کے وقت جو زندہ ہوں گے اور جو پہلے سو چکے ہیں یا مر چکے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ سارے اکٹھے یسوع مسیح کو دیکھ سکیں گے. کیونکہ خداوند آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. دیکھا پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں جی اٹھیں گے، قبروں میں سے زندہ ہوں گے، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدا یسوع کا استقبال کریں، اور اسی طرح
ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. اور کو خدا کا کلام کہتا ہے کہ انہی باتوں سے ہم ایک دوسرے کو تسلی دیں. عزیزو، خدا کا کلام موت کو جب بیان کرتا ہے تو خدا کا کلام اسی بات کو واضح کرتا ہے کہ جو ہمارے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ آرام کی نیند قبروں کے اندر سو رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو ان قبروں سے وہ زندہ ہوں گے اور ہم اکٹھے جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے اور اکٹھے خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. اور اس وقت خداوند اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کس کو سزا اور کس کو جزا ملنی ہے. اور لکھا ہے خدا کے لوگ آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے. دعا کریں. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے. زندگی ایک وہ راز ہے خداوند جو تو سب سے بہتر جانتا ہے. انسان ہوتے ہوئے ہم اس کے متعلق سوچ سکتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم اس کے متعلق خیالات رکھ سکتے ہیں، لیکن خداوند تیرا پاک کلام اس کی وضاحت یوں بیان کرتا ہے کہ خداوند موت ایک نیند کے برابر ہے. اور جس طرح ایک انسان سو جاتا ہے اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ صبح بیدار ہوگا، اسی طرح خداوند ہم پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں ہمارے وہ عزیز جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو آرام کی نیند سو رہے ہیں، جب تو آسمان کے بادلوں سے ظاہر ہوگا تو خداوند ہم ان کو دوبارہ مل سکیں گے اور وہ بیدار ہوں گے اور ہم سب اکٹھے مل کر تیری آمد کا جشن منا سکیں گے. اب میں دعا اور منت کرتا ہوں اس کے وسیلہ سے تو اپنے لوگوں کو تسلی اور اطمینان اور فضل عطا کر. خداوند اس کرونا کی وجہ سے خداوند جو بیمار ہیں، خداوند جو غم زدہ لوگ ہیں جن کے عزیزوں سے جدا ہو چکے ہیں، باپ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں انہیں بڑی تسلی اور اطمینان عطا کر. اور خاص طور پر خداوند جو اس وقت ڈاکٹر اور نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف اور دوسرے لوگ خداوند جو لوگوں کی مدد و رہنمائی کر رہے ہیں، خداوند تو ان کی حفاظت و نگہبانی کر. جو بیمار ہیں خداوند تو انہیں صحت یاب کر، جو گھروں میں ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، خداوند تو انہیں مکمل طور پر اپنے پاک نام سے مکمل طور پر صحت یابی تندرستی عطا کر. اور ہم سب کو خداوند اس ایمان میں زندہ رہنا سکھا جو تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ ہمیشہ کی زندگی دے گا اور ہم اسی ایمان میں زندہ رہیں. تیرے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں.